وہ رومن پیٹر وغیرہ پطرس المانی جو تھے جرمنی کے، انہوں نے آ کے ان کو تباہ کر دیا. اور اس کے بعد کچھ سنبھلے کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو تتر بتر ہو گئے مدینہ منورہ سے، یہ نکال دیے گئے. حالانکہ معاہدہ کیا حضور سے کہ ہم مل کر رہیں گے. کافروں کو پناہ دینے لگ گئے اپنے قلعوں میں الگ سے مکے والوں کو. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ان کو بنو نذیر کی جلا وطنی کا حکم دے دیا کہ معاہدے کی خلاف ورزی، آپ نے ہم سے معاہدہ کیا کہ جو ہم سے لڑے گا آپ سے لڑے گا، جو آپ سے لڑے گا ہم سے لڑے گا. پھر خفیہ طور پر مکے والوں کو اپنے قلعے میں لا کے آباد کرا ہے. ان کے گروپ آ کے سازشی گفتگو کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں. یہ سازش جب کھل کے آ گئی تو حضور نے ان سے کہا کہ بڑی معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو بنو نذیر قبیلے کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ سبحانہ وتعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، فرما رہے اگر اہل کتاب ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں کو میٹ دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم، اگر وہ اس پر عمل کرتے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی میٹ دیتے اور ان کو جنت میں بھی داخل کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات کو تھام لیتے پوری طرح، وَالْإِنْجِيلَ، اور بنی اسرائیل انجیل کو تھام لیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ پروردگار نے ان پر نازل کیا ہے اس کے بعد، یعنی قرآن مجید کو، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے بارش خوب ہوتی اور نیچے سے کھانے کا مطلب یہ کہ پیداوار خوب بڑھتی. یا ہے کہ اوپر سے کھاتے کا مطلب کہ روحانی سکون نصیب ہوتا اور نیچے سے کھاتے کا مطلب یہ کہ مادی سکون نصیب ہوتا. یہ دونوں نعمتیں ملتی، لیکن انہوں نے شرارت کی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا دائرہ تنگ کر دیا. اور یہ سارے واقعات ہم کو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ فساد عمل سے ایسے برے حالات کسی قوم کے ہوتے ہیں، اعمال کے بگاڑ سے اتنے برے اثرات کسی قوم پر ہوتے ہیں، اور اعمال کے خیر سے انسان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. منہم امت مقتصدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے یہود ایسے نہیں ہیں، سارے کرسچن اور نصارہ ایسے نہیں ہیں. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک اعتدال کی راہ چلنے والی جماعت، تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو ان میں سے ایمان لائے، قرآن مجید کی حقانیت کو مان لیا، ان میں سے جماعت اعتدال کی راہ چلنے والی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بہت زیادہ لوگوں نے برے اعمال کیے، اور بہت کم لوگ تھے ایسے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے آپ اس پیغام کو جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے ان کے پیغام کو نہیں پہنچایا. بہت ہی خاص قسم کی آیت، بہت ہی خاص قسم کی آیت. کیا فرمانا کہ اے رسول، آپ کفار کے مخالفین کے ڈر اور خوف سے اللہ کی کسی بات کو پہنچانے سے پیچھے مت ہٹیے. انجام کچھ بھی ہو، جو حق بات ہے وہ بول دو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی انجام ہو. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو روکا
جب معراج سے تشریف لائے اور معراج کے واقعات بیان کرنے لگے تو ام ہانی نے کہا ایسا نہیں، میں آسمان تک گیا اور وہ ابھی زنجیر ہلی نہیں تھی، بستر گرم تھا، تو ام ہانی نے اور کہنے لگے کہ میں جا کے اب قریش والوں کو بتاتا ہوں یہ تو ام ہانی نے روک دیا، نہیں کذبوک، وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، انکار کریں گے آپ کا، آپ مت بولیے۔ ان کو فتنے کا خوف ہو گیا کہ قریش جو ہے فتنہ برپا کر دیں گی، یہ لوگ اب یہ کیسی نئی بات کر رہے ہیں، مگر حضور رکے نہیں۔ تو معلوم ہوا اور جا کے آپ نے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ حق بات بیان کرنے میں فتنہ بھی ہو، فتنے کا بھی اندیشہ ہے، ہو تو وہ بولنا ہے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی مگر حضور پاک نہیں رکے، اور جا کے آپ نے برابر صحن کعبہ بیان فرمایا، فتنہ ہو کچھ بھی ہو حق پہنچانا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول یہ مخالفین کی سازشوں سے، مخالفین کی حرکتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلغ ما انزل الیک، جو آپ پہنچا ہے پہنچائیے۔ میرے ربی کا، آپ کے رب کی جانب سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ڈر کے، رسول کو کیا ہے یہ امت کو بھی ہے، رسول علیہ السلام تو تھے ہی تھے فرما بردار، وہ کب رکنے والے تھے، امت کی رہنمائی کے لیے کہ جو بات حق آپ کو ملی ہے پہنچائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں، جو حق بات ہے وہ بولیے۔ بلغ ما انزل وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو خدا کا پیغام آپ نے گویا نہیں پہنچایا۔ ڈر گئے، ڈر کے بولے ہوئے، اب بولے تو کیا بولتے یہ لوگ، بیٹھے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو جو ذمہ داری تھی آپ کی آپ نے پوری نہیں کی۔ لوگ لوگ ماریں گے، پیٹیں گے، فتنہ انگیزی کریں گے، باتیں کریں گے، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، بولے لو کیا ہوتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اب رہی بات یہ کہ لوگ اگر آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ خوف یا ڈر ہے آپ کو، ہے امت محمدیہ، حضور کو ڈر نہیں تھا، ڈر ہم کو ہی ہوتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے حق بولنے سے لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے، واللہ یعصمک من الناس، اس کی حفاظت اللہ کرے گا، اس کا انتظام سیکیورٹی کا، اس کے بعد بہت فرشتے ہیں سیکیورٹی والے، اللہ آپ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرے۔ امت کو فرما رہے ہیں کیا ہے، امت کے حق بولنے والوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعصمک، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی، من الناس، شریر لوگوں سے۔ تو اس آیت کے بعد حضور پاک علیہ السلام پہلے جہاں بھی نکلتے تو دو تین صحابہ کو ساتھ رکھ کے نکلتے تھے کہ کہیں کفار کوئی آپ کو زحمت نہ پہنچائے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو بولے کوئی کسی کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرما دیا، واللہ یعصمک من الناس۔ تو اہل حق کو حق بات پہنچانے سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سیکیورٹی کی بہت فورسز ہیں، انسین فورسز، بہت طاقتیں اس کے پاس، ملائکہ کی کمی نہیں تھی، خود چونٹیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، کس سے بھی کوئی بھی چیز فوج ہے اس کے پاس، ابابیل سے، کوئی اس کو بہت بڑی جو ہے بموں کی اور نیوکلیئر پاور کی ضرورت نہیں ہے کسی کو تباہ کرنے کے لیے، مچھر سے تباہ کر دے، مکھیوں سے کام لے گے،
چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیں گے، برخاست، ضرورت نہیں نیوکلر پاور کی. جن کے پاس نیوکلر پاور ہے وہ سن لیں، سمجھے ہمارے پاس نیوکلر پاور ہے، ہم کو کوئی مارنے کے لیے دوسروں کے پاس نہیں ہے ویسا جی نہیں. نیوکلر پاور کو ختم کرنے کے لیے مچھر بھی کافی ہے، مکھیاں بھی کافی ہیں. اور للہ جنود السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آسمانوں اور زمینوں کی ایسی فوج ہے. تو یہاں آپ کو جو مسلمان دکھ رہے ہیں یہ کوئی نہتے نہیں ہیں، یہ نہتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ. شعور اور اس کا احساس ہونے کی ضرورت ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ تائید میں موجود ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس سے مدد مانگیں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور کوئی نہیں مانتا پھر یہ ساری چیزوں کو، تو اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو، ایسے منکروں کو ہدایت نہیں دیتے. اگر اے مسلمانوں تم ان چیزوں کو نہیں مانتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. اتنی سب طاقتیں اس کی موجود ہے، اتنی سب نصرتیں، اسباب اس کے موجود ہے، اس کے باوجود تم نہیں مانتے، تمہارا یقین نہیں ہو اس پہ، تو پھر ایسی کافر قوم کو، انکار کرنے والی یا غیر یقینی صورتحال میں جینے والی قوم، اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت اس کو نہیں دیتے. صدق اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ المستعان.